السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں سنڈے اسلام کے اس چینل کے ذریعے میں آپ کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ الحمدللہ وہ اس طرح سے ہے کہ مسلمان کو گناہ گار بننے کے لیے گناہ کو ایجاد کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے لا تقربوا زنا، زنا قریب نہیں جا سکتے، لا تقربوا مال الیتیم ہے، یتیم کے مال کے قریب نہیں جا سکتے، شراب نہ پی سکتے ہیں، نہ شراب کا کاروبار کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں وجل کل ہمزۃ لمزہ، نہ کسی کی برائی کر سکتے، نہ اس میں شیئر کر، نہ کسی کو تہمت لگا سکتے، نہ کسی کو الزام لگا سکتے ہیں۔ ان سب گناہوں سے مجھے بچنا ہے، لہٰذا نتیجہ یہ ہے کہ ہم کو گناہ گار بننے کے لیے گناہ بھی ایجاد کرنا پڑتا ہے، یہ نہیں کہ صرف کیونکہ جب تک ہم گناہ کوئی ایجاد نہیں کریں گے تو کہ پچھلی تمام چیزوں میں اللہ کا حکم لگا ہوا ہے کہ مت جاؤ، اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم قرآن شریف کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جو بہت بڑا گناہ ہے، کفر کے حد تک چلا جاتا ہے کلام شریف کی نافرمانی کرنا، اللہ کے حکام کے باضابطہ چیزوں دانستہ نافرمانی کرنا۔ اسی لیے ہمیں گناہ گار بننے کے لیے ہمیں گناہ بھی ایجاد کرنا پڑتا ہے، ہمیں ہیپی برتھ ڈے ایجاد کرنا پڑتا ہے، میرج اینیورسری ایجاد کرنا پڑتا ہے، پہنام اکھاڑا ایجاد کرنا پڑتا ہے، طرح طرح کے ماتم انواع قسم کے نوحہ ایجاد کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ہر طرح سے گناہ گار نہیں بن سکتے کسی بھی طرح جب تک کہ ہم گناہ کو ایجاد نہیں کریں، لہذا گناہ کو جو ہم ایجاد کرتے ہیں تبھی ہم گناہ گار بن سکتے ہیں۔ جیسے ہیپی برتھ ڈے ہوا، میرج اینیورسری ہوا، مختلف قسم کے اینیورسری، مختلف قسم کے یہ ہے، یہاں تک کہ شب برات میں ہم بم پٹاخہ آتش بازی تک نہیں کر سکتے ہیں، یہ سب سے بڑھ کے میلاد النبی تک نہیں منا سکتے، یہ بھی گناہ ہے۔ میں اس بات میں جو زور رہا ہوں وہ کام جو حضرت نوح صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ ہوا، کسی صحابہ اکرام نے نہیں کیا، کسی صحابہ اکرام کے زمانہ میں نہیں ہوا، اگر ہم اس کو ایجاد کرتے ہیں تو وہ بھی ہم موجزہ گناہ ہیں اور گناہ گار ہوتے ہیں، تاکہ ہم اللہ سے توبہ کریں اور پھر اپنے ایجاد کیے گناہ سے معافی مانگیں اور اللہ مجھے ہدایت تاکہ ہم گناہ ایجاد کرنے سے بچیں اور گناہ گار ہونے سے بچے رہیں۔ لوگوں نے تو یہاں تک میلاد النبی کے ساتھ تراویح کو بھی بدعت شمار کر رہے تھے، بہت سارے مسئلے آتے ہیں اس میں تراویح تک گناہ میں شامل ہو رہے، وہ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے اور کسی صحابہ کرام نے اس کو نہیں کیا یا کہ ان کے زمانے میں نہیں تھا، اسی لیے ہم ایسی چیزوں کو نہ ایجاد کر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ تھا یا کسی صحابہ کرام نے فالو نہ کیا۔ جیسے میرج اینیورسری، بہت طرح کے سب برتھ ڈے ہے، بہت سارے معاملات ہیں، لہٰذا اس سے ہم بچیں۔ اگر ہم اللہ کی تابعدار رہنا چاہتے ہیں تو ہم کافر کی نقل نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا ہے یا نبی اتقوا اللہ، نبی اللہ سے ڈرو ولا تطیعوا الکافرین والمنافقین، اور کافر اور منافق کی اتباع نہ کرو، یعنی کہ ان کے لائف اسٹائل کو اڈاپٹ نہیں کرو، ان کے طریقوں کو نہیں دو۔ اگر ہم ان کے طریقوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں اپناتے ہیں تو ہم انہی کے تابع دار کہلائے جائیں گے، جس کے ہم تابع رہیں گے اسی کے تابع دار۔ اگر ہم قرآن سے کے تابع دار ہیں تو ہم کو وہ بات مانی ہے جو اللہ نے وحی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب وہ ہمارے سامنے اب قرآن شریف کی شکل میں ہے، لہٰذا ہم قرآن کو 100% فالو کریں اور نئی طرح چیزوں کو ایجاد نہ کریں اور قرآن کو 100% پڑھیں، 100% اسے مضبوطی سے پکڑے رہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے حرف بحرف اس کی اتباع کریں۔ جزاک اللہ خیر، ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ چینل پر اگر نئے ہیں تو اسے براہ کرم سبسکرائب کریں، اگر چینل پر ویڈیو پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا مال الیتیم ولا تقربوا الخمر، مانے شراب کے نزدیک نہ جاؤ، زنا کے نزدیک نہ جاؤ۔ بڑی خرابی ان کی جو دوسرے کی برائی کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں اور تہمت لگاتے ہیں، لہٰذا ان سب سے ہم پرہیز کریں اور اپنے دین پر قائم رہیں، کتاب کو، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑیں، یعنی کہ اس کو مضبوطی سے
اسٹرانگلی یا فرملی فالو کریں. جزاک اللہ خیر. ویڈیو دیکھیں تو چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں. ویڈیو پسند ہے زیادہ سے زیادہ شیئر. الحمد للہ. جزاک اللہ خیر.